الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی. جناب صدر اور مشفق اساتذہ کرام اور میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے عنوان پر تقریر کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گی. میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس کا تعلق براہ راست ہم سب کے نبی ہادی رہبر امیر و مرشد محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے. اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا گیا ہے، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا گیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فرمولہ عطا کیا گیا ہے، اور یہ صاف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، اگر کامیابی و کامرانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تمہارے اندر ہدایت اور روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقوی کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی حمایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، آپ کے ہر فرمان کو اپنے سینے سے لگاؤ، آپ کے تمام ارشادات کو اپنے آنکھوں پہ بٹھاؤ، اور سنت نبوی کو اپنی زندگی میں داخل کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سک رہا تھا اور گلشن آزا ماتم قدح بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عداوت کی تیرہ تار گھٹاؤ کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و وضوع زبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے. ایسی پرآسوب زمانے میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھا، زلفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھا، وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھی تھی، جس کے اندر انسانیت، شناسی اور ہردم نوازی کا وصف نمایا تھا. چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کی پھور ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، جہالت و ناخواندگی نے راہ فرار اختیار کی، رشد و ہدایت کا نیا دریا رواں ہوا، لوگوں کو ہردم آزادی کے بجائے ہردم نوازی کا پیغام ملا، انسانوں کو حق تلقی کی ذکائی سار و قربانی کی تعلیم دی گئی، اس خزارہ شدہ چمن کو بہار نور نصیب ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا ایک حسین گہوارہ بن گیا. بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے. حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھایا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا. مگر یہ خودغرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا، دنیا انسانیت و شرافت قاتل کی دنیا، یہ کیوں کہ برداشت کر سکتی تھی، کیونکہ اسے صبر و شکیائی حاصل ہو سکتی تھی. حضرات، اگر مجھ سے آج یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کے سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، اس کے سینے میں سارے جہان کا درد بھرا ہوا تھا، کس نے انسانوں کو حیات نور بخشی تھی، کس کی زندگی ہمارے لیے ایڈیل اور نمونہ ہے، تو میں کہوں گی کہ وہ نبی اکرم صفی اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آج مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کے سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، کس کے سینے میں سارے جہان کا درد بھرا ہوا تھا، کس نے انسانوں کو حیات نور بخشی تھی. اگر آج مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، کس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی، تو میں کہوں گی کہ وہ حضور کی ذات اقدس ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا حمد و دلائل موجود ہے. خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں، اگر تم دولت مند ہو تو منگے کے تاثر اور بحرائن کے خزیدار کی تقلید کرو، اور
کے معلم قدس کو دیکھو. اگر تم واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینے کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو. اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے ذکر گوسے کو نہ چھوڑو. اگر تم بچہ ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو. اگر تم جوان ہو تو مکے کے ایک چرواہا کو دیکھو. اگر تم عدالت کے قاضی اور پنجاتیوں کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو. اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شہر کے حیات پاک کا مطالعہ کرو. اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پڑھو. جہے نصیبہ اگر بنا لے نبی کو سوئے شعار اپنا, جہے نصیبہ اگر بنا لے نبی کو سوئے شعار اپنا, اسی میں پنہا ہے